جو ذرا کسی نے چھیڑا تو چھلک پڑیں گے آنسو، کوئی مجھ سے یوں نہ پوچھے تیرا دل اداس کیوں ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ کسی نے میری زندگی سے جیسے سکون کو چھین لیا ہے۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے اپنی عمر کی 19 بہاریں دیکھی تھی۔ یہاں سبھی میرے اپنے تھے، میرا خیال رکھنے والے، مگر ان 2 راتوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا۔ ماما پاپا سمیت سبھی مجھ سے نظریں چراتے پھرتے۔ ماما دل جوئی بھی کرتی تو اس میں ایسی کیا کمی تھی کہ میرے زخموں پر سے کھرن نہیں بن رہے تھے۔ میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ ماما ابو داؤد سے ابھی تک بے حد ڈری ہوئی ہیں۔ جس رات ابو داؤد بدمعاشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے یہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے اور جس طرح انہوں نے اون بھیا کو زخمی کیا تھا، اس سے ماما کا ڈرنا کچھ غلط بھی تو نہیں تھا۔ میں نے منع کیا تھا اون کو صبر کرے اس پر، مگر وہ ناک کا مسئلہ بنا کر بیٹھ چکا ہے۔ شادی تو تمہاری ہونا تھی، فراز سے نہ صحیح اس سے ہی صحیح، مگر اون میری بات سمجھتا ہی نہیں۔ ماما اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے پریشانی کی کیفیت میں مبتلا لگ رہی تھی۔ وہ تم سے بھی پوچھے گا بیٹے، اور تم مان جانا اس کی بات، انہوں نے کسی قدر جھجک کر کہا تو میں حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ دراصل مجھے ان کی بات سمجھنے میں کافی مشکل پیش آئی تھی۔ وہ کہتا ہے اس نے تم سے نکاح کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے بیٹا؟ ہاں ماما، یہ سچ ہے۔ بیٹا اون تم سے بات کرے تو تم کہہ دینا کہ تم ابو داؤد کے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ ماما کی بات پر میں نے غیر یقینی سے انہیں دیکھا۔ وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی تھی۔ دیکھو بیٹے، شروع میں اکثر شادی شدہ زندگی میں عورت کو مشکلات سے گزرنا اور قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ محبت، خلوص اور اطاعت سے سخت گیر انسان بھی ایک نہ ایک دن موم بن جاتے ہیں۔ تم اسے محبت سے ایسا بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر تم بھی اون کی طرح ہو گئی تو یہاں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ وہ صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ تم نے اس دن دیکھا نا وہ کیسے مرنے مارے پر اتر آیا تھا۔ وہ میری گود کو اجاڑ دے گا بیٹا، وہ میرے اون کو نہیں چھوڑے گا۔ ماما پہلے سسکیوں سے روتی تھی اور پھر گھٹ گھٹ کر رونے لگتی، اور میں تو خاموش بیٹھی انہیں دیکھتی رہی تھی۔ پھر میں نے نم آنکھوں سے ان کے ہاتھ کو چوما اور کچھ کہے بغیر ان کے گلے لگ کر خاموش آنسو بہانے لگی۔ میں نے خود کو ایک بار پھر قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا۔ آج پھر درد و غم کے دھاگے میں ہم پرو کر تیرے خیال کے پھول، ترک الفت کے دشت سے چن کر آشنائی کے ماہ و سال کے پھول تیری دہلیز پر سجا آئے ہیں اور پھر تیری یاد پر چڑھا آئے ہیں، باندھ کر آرزو کے پلے میں ہجر کی راکھ اور وصال کے پھول۔ عیسیٰ بھائی نے اون بھیا کی ٹانگ کی پٹیاں چینج کی تھی۔ پھر کچھ دیر فزی تھراپی کی مشقیں کراتے رہے اور میں کھڑکی میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ عیسیٰ بھائی یقیناً کلینک جا رہے تھے۔ انہوں نے بھائی کو کچھ انسٹرکشن دی اور پھر گھڑی پر نگاہ کی اور اپنا بیگ اٹھائے پورچ کی طرف چل پڑے۔ اون بھیا جو انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ایک گہری سانس بھر کر اچانک سر اٹھا کر کھڑکی کی طرف مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیا تھا کہ وہ کچھ دیر مجھے یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد اٹھ کر لان سے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے۔ میرا ذہن بالکل خالی تھا۔ میں پھر بھی وہیں کھڑی رہی جب دروازہ نوک کرتے ہوئے اون بھیا اندر آ گئے۔ ہنی بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سٹک سائڈ پر رکھ کر انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ہرگز بھی بھلانے والی بات نہیں۔ میں نے پوری کوشش کی تھی حجاب کہ تمہیں اس بھڑکتی آنکھ سے بچا لوں، مگر میری امید سے کہیں بڑھ کر وہ خبیث انسان ثابت ہوا۔ یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ وہ اپنے ارادوں میں کسی حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ مجھے اب تم سے صرف یہ کہنا ہے کہ جو کچھ ہوا اسے کسی بھیانک خواب کی طرح بھول جاؤ۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو ہنی۔ اس حادثے کے بعد میں ٹپیکل مردوں کی طرح بالکل نہیں سوچ رہا۔ مجھے ہر صورت تمہیں اس سے بچانا ہے۔ یہ میرا احسان نہیں تم پر، تمہارا بھائی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے، اور شاید اس گناہ کا ذرا سا ازالہ بھی ہوگا یہ کہ میری کم عقلی کی بنا پر وہ تمہاری زندگی میں اس حد تک انوالو ہو گیا۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد وہ پھر اسی طرح بولے تھے، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہے حجاب۔ اب حالات رخ بدلنے والے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ ہمیں کورٹ تک گھسیٹ لے، مگر تمہیں کہیں بھی ہمت نہیں آنی۔ میں نے سر اٹھا کر نم ناک نظروں سے انہیں کچھ دیر دیکھا اور پھر آہستگی سے بولی، بھیا
میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ سب ہو. آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنا گھر نہیں اجاڑنا چاہتی. ابو داؤد برے صحیح مگر میں انہیں بطور شوہر تسلیم کر چکی ہوں. کیا کہا تم نے؟ کون سا شوہر اور کیسا گھر؟ ہنی تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں صرف ٹریپ کیا گیا ہے. وہ نکاح جعلی تھا، صرف دکھاوا. وہ سراسر فراڈ انسان ہے. اس نے خود اپنی زبان سے مجھے اس فراڈ کی کہانی سنائی. وہ کتنا آلودہ تعلق ہوگا جو تمہارا اس سے قائم ہوگا، کیا تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اون بھیا شدید غصے کے عالم میں پھٹ پڑے تھے. ان کی آواز میں اتنا غصہ، اتنی تلخی اور اتنی کاٹ تھی کہ میں خود کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس کرتی، جیسے ہواؤں میں بکھر گئی تھی. شدید حیرت، غیر یقینی اور دکھ کی کیفیت نے مجھے اپنے حصار میں اس طرح جکڑا کہ میری بولنے کی طاقت ختم ہو گئی. مجھے یاد آیا کہ اون بھیا نے اس قسم کی بات ابو داؤد کے گھر سے مجھے اپنے ساتھ لاتے ہوئے پولیس آفیسر سے بھی کہی تھی. یہ بات جس حد تک بھی درست تھی یہ الگ بات تھی. میں صرف خود کو گزر جانے والی اس تباہ کن رات کے تصور سے ڈرتا ہوا محسوس ہوتا پا رہی تھی. ابو داؤد نے مجھے ایک اور سنگین دھوکہ دیا تھا، ایسا دھوکہ کہ جس کے بعد شاید احساس گناہ مجھے کبھی سکھ کا سانس نہ لینے دیتا. میری آنکھیں جل اٹھی تھی اور میرا سینہ غم سے بھر گیا تھا. یہ کیسا راز، کیسا انکشاف ہوا تھا جو جیتے جی مجھے قبر میں اتار گیا تھا. میں اس دھچکے سے سنبھل نہیں پائی تھی کہ ایک اور آفت مجھ پر ٹوٹ پڑی. اس سے پہلے کہ میں یا بھیا کچھ سنبھلتے، چند پولیس آفیسر ایک لیڈی پولیس ورکر کے ساتھ دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں گھس آئے. کیا آپ مسز داؤد ہیں؟ لیڈی پولیس ورکر نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا اور میں جواب میں کچھ کہنے کے بجائے ڈر کر اسے دیکھنے لگی. ایکسکیوز می میم، واٹ از یور پرابلم؟ اون بھیا خود کو سنبھال کر اٹھے اور لیڈی پولیس سے بات کی. اس نے جواباً کاٹدار نظروں سے اون بھیا کو دیکھا اور بولی، مسٹر، پرابلم ہمیں نہیں، شاید آپ کو ہے. کسی کی بیوی کو دن دہاڑے اغوا کر کے آپ یہاں رکھنے کے جرم میں اندر بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے، آپ کو سراسر غلط انفارمیشن دی گئی ہے. یہ میری بہن ہے اور وہ آدمی ہرگز بھی اس کا شوہر نہیں. اور قید میں تو اس نے رکھا تھا اس کو. بہت ہی کنٹرول کرنے کے باوجود اون بھیا کا لہجہ کافی سخت ہو گیا تھا. لیڈی پولیس آفیسر نے طنزیہ کہا، آپ کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کا کوئی پروف ہے؟ وہ اسی مخصوص انداز میں بولی تھی جس میں اب طنز بھی شامل تھا. پروف تو اس آدمی کے پاس بھی نہیں جو یہ بکواس کر رہا ہے. اون بھیا پھٹ پڑے تھے. وہ بہت سیلف کنٹرول رہتے تھے مگر اب ان کی ذہنی حالت کافی خراب تھی. ماما بھی ڈرا ہو چہرہ لیے دروازے کے پاس کھڑی ٹکر ٹکر ہم دونوں کی صورتیں دیکھ رہی تھی. انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ وہ کسی بھی پل بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی. دیکھو مسٹر، آپ ہمارا ٹائم خواہ ویسٹ کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم جھک ماریں؟ یہ نکاح نامہ دیکھیے. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا پروف چاہیے کہ آپ کی سسٹر کے مسٹر داؤد شرعی اور قانونی شوہر ہے؟ سمارٹ پولیس آفیسر نے ایک کاغذ اون بھیا کے سامنے لہرایا تو اون بھیا نے حیرت سے اس کاغذ کو دیکھا، اسے پکڑا اور اچھی طرح سے جانچ پرکھ کی. اس دوران ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا تھا اور وہ جیسے ڈھے سے گئے تھے. ہو گئی آپ کی تسلی؟ اب ہم لے جا سکتے ہیں نا مسز ابو داؤد کو؟ لیڈی پولیس ورکر کا لہجہ گہرے طنز میں ڈوبا ہوا تھا. اون بھیا کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور وہ زمین پر نظریں گاڑے کھڑے تھے. مجھے لگا کہ وہ جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر جائیں گے. میں لپک کر ان کے پاس بڑھنا چاہتی تھی مگر لیڈی پولیس ورکر نے میرے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے. چلیے خاتون، باہر تمہارا شوہر بہت بے چینی سے تمہارا منتظر ہے. وہ شاید ایک ہی لہجے میں بات کرنے کی عادی تھی اور وہ کاٹ دار یہ طنزی انداز تھا. میں بے بسی کیفیت میں چھلکتی آنکھیں لیے ایک طرح سے گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ باہر آئی تھی. دائیں بائیں پولیس اہلکار الرٹ تھے. یہ رخصتی بھی انوکھی تھی. ایسی ذلت پتہ نہیں کیوں بار بار میرا نصیب بن رہی تھی. گھر کے ملازموں نے ہی نہیں، آس پاس کے گھروں اور کئی راہ چلتے لوگوں نے بھی یہ انوکھا تماشا بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا. کاش میرے بس میں ہوتا تو میں زمین میں گڑ جاتی. میرا دل اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر پا رہا تھا. یہ لیجیے سر، آپ کی امانت، اور آئندہ سنبھال کر رکھیے گا. لیڈی پولیس ورکر نے مجھے ابو داؤد کی طرف دھکیل دیا جو بہت ہی مگن اور مطمئن انداز میں اپنی گاڑی کے کھلے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے سگریٹ پی رہے تھے. شرمندگی اور توہین کے احساس نے میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ کئی آنسو گرائے تھے. ابو داؤد نے نہایت بے تابانہ انداز میں مجھے تھام کر خود سے لپٹا لیا
اور ایک جذب کے عالم میں میرے چہرے کو نقوش کو بار بار ہونٹوں سے چھوا. میرے آنسو پہنچے اور ایک بار پھر مجھے گلے لگا لیا. میں جانتی تھی کہ یہ سب دکھاوا تھا، اس کے باوجود ان کی یہ بے باکی مجھے شرمندہ کر گئی تھی. تھینک یو سو مچ سر. میں بتا نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے کتنی لازوال خوشی دی ہے. اگین تھینکس. مجھے ساتھ لگائے وہ بے ساختہ چہک کر کہتے پولیس آفیسر سے مصافحہ کرنے لگے. آفیسر کی ذہین آنکھوں میں ایک مسکراہٹ جاگی تھی. یو ویلکم سر، اٹس مائی ڈیوٹی. جواب میں خوش دلی کا مظاہرہ کرتا وہ اپنے ساتھی اہلکاروں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا. ابو داؤد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر اندر بٹھا دیا. میں تو سر سے پیر تک جسے کسی طوفان کی زد میں تھی. میں نے آنسو بھری نظروں سے اپنے گھر کی طرف دیکھا تو وہاں ویرانی تھی. ایک جان لیوا سناٹا اس کے در و دیوار سے لپٹ کر دہائی دیتا محسوس ہوا مجھے. پھر میری آنسو بھری آنکھوں میں یہ منظر دھندلا گیا تھا. میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی. یہ احساس، یہ خیال میرے لیے جان لیوا تھا کہ اس گھر اور اس گھر کے لوگوں کو جو میری رگے جان سے بھی قریب تر تھے شاید میں آخری بار دیکھ رہی تھی. اور یہ خیال مجھے پاگل کر رہا تھا. میری سسکیاں آہوں میں بدلی اور آہیں گھٹی گھٹی چیخوں میں. شاید میں یوں ہی آنسو میں خود کو بہا دینے کی خواہش مند تھی. بس بھی کرو اب یہ ماتم. نہ تو میں ابھی مرا ہوں اور نہ ہی تمہارا وہ بھیا. یہ آنسو بچا کر رکھ لو کسی اور موقع کے لیے. ابو داؤد نے زور سے گیر بدلتے مجھے یہ بے تحاشا ڈانٹ پلائی تھی، مگر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. میں اسی بے قراری اور وحشت سے روئی جا رہی تھی. حجاب چپ کر جاؤ. میری اتنی بڑی کامیابی پر تم رو کر نحوست ڈالو گی تو میں تمہیں اٹھا کر چلتی ہوئی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا. وہ ایک دم دھاڑ کر بولے تو میں بھی غصے میں بول اٹھی. ہاں تو پھینک دینا، مار ڈالے مجھے ایک ہی بار میں. لمحہ لمحہ کا اس موت سے تو بچ جاؤ گی نا. میں نے سٹیئرنگ سنبھالے اس کے ہاتھوں کو ایک غصے کے عالم میں جھنجھوڑا تھا. میرے ایسا کرنے پر گاڑی ایک دم ڈس بیلنس ہو گئی تھی. ابو داؤد کے چہرے پر بے تحاشا غصہ آیا. پھر انہوں نے ہونٹ بند کر کے شدید غصے کے عالم میں مجھے الٹے ہاتھ ایک تھپڑ مارا. میں اس طوفانی تھپڑ سے جیسے اڑ کر گاڑی کے دروازے سے جا ٹکرائی تھی. میرے احساسات جس طرح مفلوج تھے، پیرالائز تھے، میں اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ مجھے کہاں کہاں چوٹ آئی تھی. ہاں یہ تھا کہ کچھ دیر تک میں اسی پوزیشن میں ساکن پڑی رہی تھی، یہاں تک کہ ابو داؤد نے ہی مجھے سیدھا کیا. میرا سارا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا اور ایک قسم کی بے ہوشی مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی. حجاب، حجاب. انہوں نے میرے گال تھپتھپا کر مجھے آوازیں دی، مگر مجھے ان کی آواز کہیں بہت دور سے مدھم مدھم سی سنائی دی تھی. پھر انہوں نے شاید مجھے پانی پلانا چاہا. میں نے اپنی گردن اور ہونٹوں پر نمی محسوس کی تھی. اس کے بعد میری یہ سوجھ بوجھ کی صلاحیت بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی اور میں اس دنیا سے بالکل غافل ہو گئی. میں ذہنی طور پر اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ میں بار بار اپنے حواس کھونے لگی. جب دوبارہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تو ابو داؤد میری طرف سے کافی پریشان نظر آ رہے تھے. میں اسی بیڈ روم میں تھی جہاں ابو داؤد مجھے پہلے بھی لے کر آ چکے تھے. ڈاکٹر میرے چیک اپ میں مصروف تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ابو داؤد سے بہت ہی دھیمے لہجے میں کچھ بات کی. میں نیم جان سی آنکھیں بند کیے وہیں پڑی رہی. مجھے جیسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی. ڈاکٹر کو فری کر کے ابو داؤد میرے نزدیک آ بیٹھے. پھر انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا. میں نے کوئی حرکت نہ کی. تبھی وہ بولے، حجاب آئی ایم سوری. پھر وہ میری طرف جھکے اور میں تب بھی خاموش بے حس پڑی رہی. البتہ میری بند آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے. پلیز خود کو سنبھالو حجاب، پلیز تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. میرے اندر جیسے لمحہ لمحہ زندگی دم توڑ رہی تھی. مجھے ان کی کسی بات کا یقین نہیں تھا. انہوں نے جس انداز میں مجھے لوٹا تھا اس کے بعد میرے پاس کوئی امید باقی بچی ہی نہیں تھی. آنکھیں کھولو حجاب، دیکھو مجھے. اس فرمائش نے میرے اندر سرسراتی نفرت کو ڈبل کر دیا اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں سختی سے بند کر لی. حجاب. وہ جھک کر میرے بہت قریب آ گئے اور مجھے تب جیسے کرنٹ لگا تھا. میں تڑپ کر فاصلے پر ہوئی تو ابو داؤد نے حیرت زدہ ہو کر میری اس حرکت کو دیکھا. کیا اتنی نفرت کرنے لگی ہو مجھ سے؟ ان کے لہجے میں تلخی نہیں تھی بلکہ افسوس تھا اور میں منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی. آپ نے مجھے مار ڈالا، آپ نے مجھے چیٹ کیا ابو داؤد. میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے اس کے کہ مجھے گناہ گار ہونے سے بچا لے. میں زاروں کے تار روتے ہوئے کہہ گئی اور وہ حیران ہو کر بولے، میں سمجھا نہیں حجاب، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟
آپ نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا نا؟ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا؟ کس نے کیا تم سے یہ بکواس؟ ہاں؟ وہ بری طرح جھنجھلا کر بولے، یہ سچ ہے نا؟ بتائیں مجھے۔ میں نے ایک دم ان کا گریبان پکڑ لیا تھا، میرے اندر شدید قسم کی ٹوٹ پھوٹ مچ گئی تھی۔ نہیں حجاب، یہ صرف بکواس ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج تم میرے پاس نہ ہوتی، وہ نکاح نامہ ہی تھا جس کی بدولت تم میرے پاس ہو۔ ہاں تو وہ نکلی ہے نا، اصلی تو نہیں ہے نا نکاح؟ میں نے پھر سے ان کا گریبان جھنجھوڑا تو انہوں نے ایک جواباً سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کبھی پیغام دوستی کبھی مجھ سے بدگمانی، کبھی پیغام دوستی کبھی مجھ سے بدگمانی، تیری یہ بھی مہربانی تیری وہ بھی مہربانی۔ میں نے ان کی بات پر جیسے کان ہی نہیں دھرے تھے اور زور سے چیخی تھی، بتائیں مجھے ابو داؤد، بتائیں آپ نے اتنا گندا کام کیوں کیا میرے ساتھ؟ بتائیں مجھے ورنہ میں خود کو شوٹ کر لوں گی۔ تم خود کو شوٹ کرنا چاہتی ہو تو شوق سے کرو حجاب، میں چاہتا تو یہی تھا مگر صورتحال کے اس رخ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ فی الحال تو تم میری بیوی ہو، اگر تمہیں تعلق پسند نہیں تو میں تمہیں ابھی طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ زبانی کلامی ہوگی، کاغذی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر تم اس بات کو ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہو گی اور یوں میری کیب کی حیثیت سے میرے ساتھ رہو گی۔ بولو تمہیں منظور ہے کیا؟ وہ کس درجہ نفرت اور بے نیازی سے دیکھ کر مجھے کہنے لگے اور مجھے لگا تھا کہ اتنے گندے الفاظ سن کر مجھے ابھی مر جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں میں اتنی سخت جان اور اتنی ڈھیٹ کیوں ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کسی نے ابلتے ہوئے آتش فشاں میں دھکیل دیا ہو۔ اتنی بے عزتی، میری رگیں تو جیسی کٹتی چلی گئی اور میرا وجود جیسے آگ میں جلنے لگا۔ ابو داؤد جیسے غیر مہذب انسان سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ غلطی میری تھی کہ میں ان سے الجھ گئی تھی۔ مجھے یہ بات خود ہی سمجھ جانی چاہیے تھی کہ اگر اون بھیا نے مجھے یہاں آنے دیا تھا تو اس کی کوئی ٹھوس وجہ تو تھی۔ سنو حجاب، آئندہ مجھ سے کوئی بھی فضول بات کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ وہ میری صدمے سے ساکن پتھرائی آنکھوں میں جھانک کر طنز سے کہتے ہوئے پلٹ کر چلے گئے اور پیچھے میں اکیلی رہ گئی تھی اپنے آپ سے لڑنے اور آنسو بہانے کو۔ اگلے دن میں بستر سے پیر تک میں نے نہیں نیچے اتارا۔ عجیب سی اداسی میرے اعصاب کو جکڑ کر بیکار کر چکی تھی اور شبنم میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کچھ بھی کھانے کو۔ ابو داؤد شاید کہیں گئے ہوئے تھے۔ سارا دن وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ رات کو جب وہ آئے تو میں اسی وقت واش روم سے نکلی تھی۔ میری کمزوری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ میں واش روم تک آنے جانے میں بھی تھک چکی تھی۔ ایک بار پھر سر بری طرح سے چکرایا اور میں نے بے اختیار سنبھلنے کی غرض سے سہارے کو ہاتھ پھیلایا۔ ابو داؤد فوراً میرے پاس آ کر میرا ہاتھ ہی نہیں مجھے پورے کو پورا سنبھال لیا تھا۔ میں اگلے لمحے ان سے دور ہٹ جانا چاہتی تھی مگر کمزوری اور آنکھوں میں اترتے اندھیروں نے مجھے بے بس کر ڈالا۔ ابو داؤد نے میری کمر کے گرد بازو ڈالے اور پھر مجھے نرمی سے سنبھال کر بیڈ تک لے آئے۔ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد بھی انہوں نے مجھے خود سے الگ نہیں کیا تھا۔ پھر بہت توجہ اور نرمی سے میرے بال سمیٹ کر انہوں نے پیچھے کیے۔ میں نے ان سے دور ہونا چاہا تو انہوں نے میرے بازو پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تھا۔ بس کرو حجاب، ہر وقت کی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ تمہارے سر کا زخم ابھی گہرا ہے، یہ جو چکر شکر ہے نا اسی چوٹ کی وجہ سے ہے۔ بس اب تم نے ہلنا نہیں، میں تمہاری بینڈیج چینج کر رہا ہوں۔ انہوں نے میرے بالوں کو جکڑتے ہوئے کیچر کو نکالا اور پھر زخم کو چیک کیا۔ مرہم لگا کر پھر سے بینڈیج ٹیپ چپکا دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں میری آنکھیں خاموشی سے بہتی رہی تھی۔ کیوں روتی ہو تم اتنا؟ ہاں؟ اس کام سے فری ہونے کے بعد ان کی نگاہ میں میرے آنسو آئے تو انہوں نے میری بھیگی آنکھوں پر ہونٹ رکھ کر پوچھا۔ میں ان کی اس حرکت پر سن سی ہو کر رہ گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے حجاب، تم بہت معصوم ہو، بہت ہی خاص، تم بہت ہی پیاری اور محبت کے لائق ہو۔ اگر تم سمجھو، اگر تم یقین کرو تو جانے من صرف انتقام کی نہیں ہے یہ بات، تم مجھے بھی اچھی لگتی ہو۔ وہ میرے بالوں میں بہت ہی ملائمت سے انگلیاں چلا رہے تھے اور میں خاموش پڑی تھی، ویسے ہی پڑی رہی۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر باقاعدہ جھنجھوڑ ڈالا۔ کس سوچ میں گم ہو تم؟ مجھے اب کسی کی بات کا کوئی یقین نہیں، میں نے بھی غصے میں کہا اور ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوگی۔ بس ایک لمحے کو مجھے لگا تھا کہ ابو داؤد کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو مگر پھر وہ نارمل ہو گئے۔ واہ گڈ، سمجھدار ہو تم۔ میں بھی پاگل نہیں ہوں، بس ڈائلاگز جھاڑ رہا تھا۔
میں سچ تو تمہیں بتلا چکا ہوں، اور سچ وہ تھا جو تم پر صاف ہو چکا ہے، اور تمہاری حیثیت میری رکھیل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ وہ ہلکے بل چیخے اور میں نے شدت درد میں مبتلا ہوتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے تھے۔ وہ سلگتے ہوئے دروازے کو ایک زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ آباد گھروں سے دور کہیں جب بنجر بن میں آگ جلے، دل دکھتا ہے جب رات کا قاتل سناٹا پرہول ہوا کے وہم لیے قدموں کے چاپ کے ساتھ چلے، دل دکھتا ہے جب وقت کا نابینا جوگی کچھ ہنستے بستے چہروں پر بے درد راتوں کی راکھ ملے، دل دکھتا ہے جب شہرگ میں محرومی کا نشتر ٹوٹے، دل دکھتا ہے۔ کچھ دن مزید وہاں گزارنے کے بعد ابو داؤد مجھے اپنے ساتھ لاہور لیے چلے آئے تھے۔ البتہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے شاپنگ کرا دی تھی، کپڑے، جیولری، کاسمیٹکس۔ میں نے ہر طرح سے بے نیازی اور لا تعلقی کا رویہ اپنائے رکھا۔ انہوں نے بھی اس دوران مجھ سے مشورے یا رائے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ سفر کے دوران بھی ہمارے بیچ زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ یہ سفر انہوں نے بائی روڈ کیا تھا، رستے میں وہ 2-3 جگہ پر قیام بھی کیا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے تعلق میں اتنی سرد مہری نہ ہوتی تو یہ ایک یادگار سفر بن سکتا تھا۔ ابو داؤد کی اماں اور بہنیں مجھے ابو داؤد کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ یہ تمہارے ساتھ کیسے؟ بجائے میرا استقبال کرنے یا میری خیریت دریافت کرنے کے، وہ اسی حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھاڑ کر ابو داؤد سے پوچھ رہی تھی، اور میں جو پہلے شرمندگی سے دوچار تھی کچھ اور بے عزتی محسوس کر کے رہ گئی۔ میں نے کہا تو تھا اماں تو اسے، یہ لڑکی اگر کسی کی بیوی بن سکتی ہے تو وہ ابو داؤد ہی ہو سکتا ہے۔ ابو داؤد کے لہجے میں اپنی ذات کا گھمنڈ تھا۔ میری آنکھیں نہ جانے کس احساس کے تحت جل اٹھی۔ تو کیا تو اسے بھگا لایا ہے یہاں پر؟ انہوں نے تیز ہو کر کہا، اور جواب میں ابو داؤد زور سے ہنس پڑے۔ ہاں تو کیا کرتا، مجبوری تھی نا۔ سالہ صاحب عزت بھرے طریقے سے محترموں کو ہمیں دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ اور تم ایسی کھڑی کیا ہو؟ سلام کرو نا اماں کو، تمہاری ساس ہیں یہ۔ غصے بھرے انداز میں بات کرتے انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے آنسو کی نمی اپنے چہرے پر محسوس کی، مگر حکم تو ماننا تھا، تبھی گھٹی گھٹی آواز میں سلام کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر گردن موڑ کر بیٹی سے کہا، جاؤ سائرہ، خانسامہ سے کہو کہ چائے بنا لائے، شامی کباب ضرور تلوانا پاس کھڑے ہو کر۔ سائرہ پہ کے جانے کے بعد وہ مجھے کندھے پر دباؤ ڈال کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئی۔ داؤد کہاں جا رہے ہو تم بیٹا؟ چائے تو پی لو۔ اماں میں بات لے لوں، پھر میرے کمرے میں ہی چائے بھجوا دینا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے انہوں نے اماں کے بجائے مجھے دیکھا اور آنکھ کے اشارے سے مجھے اپنے ساتھ کمرے میں چلنے کا کہا۔ میں نے فل فور گڑبڑا کر نگاہوں کا زاویہ بدلا اور کن اکھیوں سے اماں کو دیکھا۔ وہ بظاہر بے نیاز نظر آ رہی تھی۔ مجھے ابو داؤد کی یہ بے حجابی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، جبھی کان دھرے بنا بیٹھی رہی۔ اماں نے ایک بار پھر ریموٹ کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر میک اپ زدہ بھاری جیولری سے سجے چہرے تھے، میوزک کا بے ہنگم شور اور لمحہ بلمحہ کیمرے کے کلوز اپ میں آتے اداکار اور ان کے تاثرات۔ یہ کوئی انڈین ڈرامہ تھا جس میں اماں پوری طرح سے غرق ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فضا میں عصر کی اذان کی پکار اٹھی، مگر اماں نے ٹی وی کا والیوم کم نہیں کیا۔ میں سخت حیران ہوئی تھی۔ اماں، اذان ہو رہی ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، جواب میں انہوں نے بے نیازی سے کہا اور آواز کا والیوم کچھ اور بڑھا دیا۔ ان کی اس حرکت پر میں اور زیادہ حیران ہو گئی تھی۔ اسی دوران سائرہ آپا چائے کے لوازمات سے بھری ٹرالی لیے چلی آئی تھی۔ بھابھی چائے لے لو تم۔ سائرہ آپا نے ایک بڑی پلیٹ میں اماں کے لیے مختلف چیزوں کا انبار جمع کر کے انہیں چائے کے بڑے مگ کے ساتھ دینے کے بعد مجھے بھی مگ تھمایا اور پلیٹ اٹھا کر ایک بار پھر بھرائی شروع کی تو میں بوکھلا گئی۔ نہیں آپا، میں بس چائے لوں گی۔ آپا نے پہلے چونک کر مجھے گھور کے دیکھا اور پھر بولی، یہ میں اپنے لیے ڈال رہی ہوں، یہ تمہارے سامنے پڑے ہیں نا، جو جی چاہے لے لو۔ ان کی آنکھوں کی طرح ان کی آواز بھی کچھ خفا خفا تھی۔ اماں، بھائی کدھر چلے گئے؟ آپا ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے جیسے چونک کر بولی، اپنے کمرے میں چلا گیا ہے، اسے چائے وہیں دے آؤ۔ سائرہ کے چہرے پر ایک دم کوف سی چھا گئی تھی، پھر وہ ہونٹ سکوڑ کر بولی، بھابھی تم ہی چائے لے جاؤ، مجھے تو بھائی کے عجیب و غریب موڈ سے سچی بات ہے ڈر لگا رہتا ہے۔ اپنی ذمہ داری میرے کندھوں پر ڈال کر وہ چائے کے ساتھ سنیکس کھاتے ہوئے ٹی وی میں گم ہو گئی تھی۔ میں کچھ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔
بھابھی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، اور بھائی کا مزاج ایسی باتوں سے بہت بری طرح بگڑ جاتا ہے۔ سائرہ مجھے ابھی تک ایسے بیٹھے دیکھ کر جتلا کر بولی تو میں ایک دم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ان کے روم کا پتہ نہیں۔ اوفو، یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ سائدہ، بات سنو۔ وہ کچھ جھنجھلائی تھی اور پھر زور سے کسی کو آواز دی تھی، شاید ملازمہ کو۔ اگلے چند لمحوں میں ایک ہٹی کٹی عورت اندر آ گئی، گیلے ہاتھوں کو اپنی اوڑھنی سے خشک کرتی ہوئی۔ ہاں جی بیوی صاحبہ۔ سائدہ، یہ بھابھی کو بھائی کے کمرے تک لے جاؤ، اور یہ ٹرالی بھی۔ سائدہ نے سر ہلایا اور ٹرالی کا ہینڈل پکڑ لیا۔ چلیے چھوٹی بیگم صاحبہ۔ وہ میرے آگے چل پڑی تھی۔ کوریڈور کراس کر کے جیسے ہی برآمدے میں پہنچی تو ابو داؤد بنا شرٹ کے گیلی بدن پر جینز اور بنیان چڑھائے کچھ جھلائی سے انداز میں اسی طرف آتے دکھائی دیے۔ گیلے بال کشادہ پیشانی پر بے ترتیب تھے۔ مل گئی تمہیں فرصت اس کام کی، اور تم؟ وہ پہلے ملازمہ پر برسے اور پھر مجھے غصے سے دیکھا۔ سائدہ تو کچھ ڈر سی گئی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ جلدی سے ٹرالی سمیت آگے بڑھ گئی اور ابو داؤد نے سرد نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ بڑی جلدی خیال نہیں آ گیا تمہیں میرا؟ میرے پاس اس بات کا بہت ہی دل شکن جواب تھا، مگر میں ہونٹ بند کیے اندر کمرے میں آ گئی۔ ساجدہ چائے کی ٹرالی ٹیبل کے ساتھ لگا کر پلٹ رہی تھی۔ ہمیں آگے پیچھے کمرے میں آتے دیکھ کر کچھ ڈر سی گئی۔ چائے بنا دوں صاحب؟ نہیں، تم اپنی شکل سمیت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ابو داؤد زور سے دھاڑے اور سائدہ ڈرا ہو چہرہ لیے فوراً گرتی پڑتی وہاں سے بھاگی تھی۔ مجھے شدید قسم کی ناگواری نے آن لیا تھا، مگر پھر بھی میں خاموش رہی۔ کس سوچ میں ڈوبی ہو تم؟ چائے بناؤ میرے لیے، ابو داؤد نے کسی قدر جھنجھلا کر کہا، اور میں آہستگی سے سر جھکائے ان کے حکم کو ماننے میں لگی۔ چائے بنا کر میں نے مگ ان کی طرف بڑھایا اور سوالی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ کچھ اور چاہیے کیا؟ ہاں چاہیے تو ہے۔ جواب میں ان کی نظریں مجھ پر آن جمی تھی، مگر میں بے خیال تھی۔ کیا چاہیے بتائیں آپ؟ تمہاری ضرورت ہے مجھے، کرو گی تم میری دلداری؟ مگ سائڈ پر رکھ چکے تھے، میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے اپنے پاس گھسیٹ لیا تھا، اور میرے لیے یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ میرے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑے مجھے، میں بے ساختہ غصے میں بولی اور ان کی گرفت سے نکل جانے کو مچلی تھی۔ انہوں نے ایک دم اس گرفت کو سخت کر دیا اور ان کی گرفت میں محض میں پھڑپڑا کر رہ گئی تھی، ایک بے بس پرندے کی طرح۔ اپنی بے بسی کا احساس میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگا۔ ان کی وہ ساری گھٹیا باتیں جو انہوں نے لاسٹ ٹائم لڑائی کے دوران کی تھی میرے سینے کا ناسور بن چکی تھی، اور میں فیصلہ کر چکی تھی ابو داؤد کی پیش رفت کے جواب میں انہیں مجھ سے منہ کی کھانی پڑے گی۔ بدتمیزی میں نہیں تم کری ہو، ذرا خود کو دیکھو۔ وہ بھی کسی قدر غصے سے بولے تو میں نے کہا، ابو داؤد میں کہہ رہی ہوں چھوڑے مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے بیچے ہوئے سرسراتے لہجے میں کہا تو ابو داؤد نے چیلنج کرتی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اچھا کیا کرو گی تم؟ یہ آپ ہی دیکھ لیں گے پھر، مجھے میری مرضی کے خلاف آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ میں تیز ہوتی سانسوں کے بیچ گررا کر بولی تو جواب میں وہ زور سے ہنس پڑے۔ او مائی ڈیئر، میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف پہلے ہی حاصل کر چکا ہوں، فتح تو تم ہو چکی ہو۔ ان کا گھمنڈی لہجہ جتنا بھی معنی خیزی لیے تھا، مگر اس میں جو غصہ دلاتا احساس تھا وہ مجھے پاگل بنانے کو کافی ثابت ہوا۔ میں جو ان کی طاقت کے آگے بے بس ہوتی جا رہی تھی، ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح مچل کر ان کے حصار سے نکل گئی۔ میری ہمتیں ایک دم جیسے جاگ گئی تھی۔ میرا ہاتھ اٹھا تھا اور ابو داؤد کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ کمرے کے سناٹے میں جیسے شور سا گونجا اور ابو داؤد حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میں نے پیچھے دھکیلتی جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور انہیں گھورتی ہوئی کچھ فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ آپ گھٹیا سلوک کریں گے میرے ساتھ اور میں برداشت کرتی رہوں گی؟ نو نیور۔ میں اس ذلت بھری زندگی پر موت کو ترجیح دے سکتی ہوں۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ سلوک برداشت نہیں کروں گی۔ کتنے ہی آنسو بہت جلدی میرے رخساروں کو بھگوتے چلے جا رہے تھے۔ اس پل میں ہر خوف سے آزاد تھی، موت کے خوف سے بھی۔ میں ابھی تمہیں بتاؤں گی کہ میں اور کیا کر سکتی ہوں۔ میں ابھی خود کو شوٹ کر لوں گی، پھر لیتے رہنا تم انتقام۔ میں اتنی وحشت سے چلائی تھی کہ اپنے ہی کانوں کے پردے پھٹتے محسوس کیے۔ اس وحشت بھرے انداز میں پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ دروازے سے نکل جاتی ابو داؤد یقیناً اس شوق کی کیفیت سے نکل کر میری طرف لپکے تھے، پھر نہایت جارحانہ انداز میں میرے بالوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر سلگتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور نہایت بے دردی سے
مجھے چٹاخ چٹاخ کئی تھپڑ مارے۔ ان کے چہرے پر اتنا غصہ تھا کہ ایک پل کو میری روح فنا ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اس کے بعد بھی نہیں چھوڑا اور میری ٹانگ پر اپنے جوتے سے جو انہوں نے مارا تھا وہ اتنی زور کی لگی تھی کہ میں تیورا کر نیچے جا گری۔ اپنے قدموں میں انہوں نے مجھے ٹھوکروں اور گھونسوں کی زد پر رکھ لیا تھا۔ میری برداشت ختم ہو گئی تھی۔ میں کسی بکرے کی طرح چیخی تھی جسے ابھی قربان کیا جا رہا ہو۔ یقیناً انہی چیخوں کی آواز پر اماں اور سائرہ آپا حیران اور پریشان اندر آ گھسی تھی اور مجھے اتنی بری طرح سے پٹتے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی۔ تم خود کو شوٹ کرو گی؟ تم؟ میں اپنے ہاتھ سے ماروں گا تمہیں۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ہاں داؤد، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہوش میں ہو؟ جان سے مار ڈالو گے کیا؟ ماں نے ہوش حواس بحال کر کے شاید داؤد سے مجھ کو چھڑانا چاہا، مگر وہ اتنے بفرے ہوئے اور بے قابو تھے کہ انہوں نے اپنی اماں کو بھی دور دھکیل دیا۔ ہاں جان سے مارنا ہے۔ اور آپ لوگ یہاں کیوں منہ اٹھا کر گھس آئی؟ تماشا ہو رہا ہے یہاں کیا؟ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ خون رنگ آنکھوں اور چڑھتی ہوئی سانسوں سمیت وہ چیخے اور ایک ہی جونک میں اماں کے ساتھ ساتھ سائرہ آپا کو بھی دھکیل کر دروازے سے باہر پٹخ دیا اور دروازے کو لاک کر کے ایک بار پھر خطرناک تیوروں سے میری طرف لپکے تھے۔ مجھے بالوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور پھر میری خوف زدہ چھلکتی آنکھوں میں اپنی سرد نگاہیں گاڑ کر زور سے پھنکار کر بولے تھے، دماغ آیا ٹھکانے پر یا ابھی مزید برین واشنگ کی ضرورت ہے تمہیں؟ ہاں نہیں آیا ٹھکانے پر۔ ہاں مار ڈالو مجھے تاکہ مجھے تمہارے منحوس وجود سے نجات مل جائے۔ گھن آتی ہے مجھے تم سے۔ اس وقت میری دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ میرا بدن زخموں سے چور تھا اور میری باتیں شاید انہیں کچھ اور غصہ دلا گئی تھی۔ کچھ دیر وہ مجھے خاموش نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر ایک دم سے مجھے جھٹک کر بولے، اتنی آسان موت تو تمہارے نصیب نہیں بننے دوں گا، لمحہ لمحہ تڑپاؤں گا تمہیں۔ ان کے لہجے کی صفاقی اور حقارت نے مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر اکسایا تھا۔ وہ پلٹ کر کمرے سے نکل گئے اور میں نہ جانے کب تک یوں ہی سسکتی رہی تھی۔ زندگی کے رستے میں اتنی گرد اڑتی ہے، فاصلے سے دیکھیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ منزلوں کے چہرے بھی، راہ کی نشانی بھی، سبھی ڈوب جاتے ہیں گرد کے سمندر میں، درد کے سمندر میں۔ فاصلہ نہیں مٹتا، فاصلہ نہیں گھٹتا۔ اگلے 2-3 دن تک مجھے ابو داؤد کی صورت نظر نہیں آ سکی۔ میرا نیلو نیل جسم مجھے بستر سے اترنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ انہیں دیکھنے کی خواہش بھی میرے اندر نہیں تھی، مگر جب 2 دن مزید گزر گئے اور وہ نظر نہ آئے تو میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ سائرہ آپا، داؤد کدھر ہیں؟ شام کو سائرہ آپا میرے لیے چائے لائی تو میں نے پوچھا۔ جواب میں انہوں نے بے حد عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہارا شوہر ہے وہ بی بی، ہمیں کیا پتا اس کے پروگرام کا؟ ان کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں اپنے چہرے کو تپتا ہوا محسوس کرنے لگی، مگر یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں تھا۔ کیا وہ واپس کراچی چلے گئے ہیں؟ کیا تمہارے پاس فون نہیں؟ پتہ کر لو نا خود۔ ویسے اتنی 4 چوٹ کی مار کھانے کے باوجود بھی تمہیں اس کی یاد ستا رہی ہے؟ عجیب سنکی لڑکی ہو تم بھی۔ سائرہ کی بات پر میں نے اپنے ہونٹ بند کر کے خود کو کچھ بھی سخت بات کہنے سے باز رکھا تھا۔ پھر جب وہ کمرے سے چلی گئی تو تب میں نے سیل فون اٹھا کر ابو داؤد کا نمبر ڈائل کیا۔ ان کا نمبر آف تھا۔ میں بار بار ٹرائی کرتی رہی تھی۔ ان کا نمبر آن تو ہو گیا مگر وہ میری کال پک نہیں کر رہے تھے۔ میرے اندر سرد لہریں دوڑنے لگی۔ یہ شخص اب میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ میرا شک صحیح نکلا تھا۔ ابو داؤد مجھے یہاں جان بوجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ چند دن کی مہمان نوازی کے بعد سائرہ آپا اور اماں نے بھی نظریں پھیرنا شروع کر دی اور پھر تو جیسے وہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ بات بے بات جھگڑنا اور مجھے گالیاں کوسنے دینے کے ساتھ الزامات لگانا، دونوں کی فطرت بنتی چلی گئی تھی۔ ایسے میں بھابھی کا دم غنیمت تھا جو مجھے کسی حد تک اچھا سمجھتی تھی۔ کب سے خراب ہے تمہاری طبیعت؟ اس روز کچن میں کام کرتے ہوئے جب ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر میں باہر بھاگی اور کتنی دیر الٹیاں کر کے بے حال ہوتی رہی، تب بھابھی نے میرے پاس آ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا، کیا ابو داؤد کو پتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا تمہیں؟ نہیں، مجھے بخار تھا تبھی ڈاکٹر کو گھر پر بلوایا تھا انہوں نے۔ میں کمزوری سے چور ہو رہی تھی، آنکھوں سے بہتے گرم پانی کے سیلاب کو بے حسی سے صاف کر کے بولی، ارے نہیں پگلی، اس خرابی طبیعت کا کیا تم نے بتایا تھا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی تو میں چونک کر بولی، آپ کا کیا مطلب ہے؟ ویل، مجھے لگتا ہے حجاب کہ تم پریگننٹ ہو۔
بہرحال ڈاکٹر سے چیک اپ ضرور کروا لو تم۔ انہوں نے نہایت مخلصانہ مشورہ دیا، جبکہ میں تو شاک رہ گئی تھی ان کی بات سن کر۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ ارے تم پریشان کیوں ہوگی پگلی؟ یہ تو خوشی اور شکر کا مقام ہے شادی شدہ عورت کے لیے۔ بچوں کے بغیر تو وہ ادھوری تصور کی جاتی ہے نا۔ انہوں نے میرے گال کو تھپ تھپایا تو میری آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بکھرتے چلے گئے۔ ابو داؤد جو ذرا سے ٹیڑھا ہے نا تمہارے ساتھ، دیکھنا اب کیسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے تمہیں۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، مگر مجھے لگا تھا جیسے میرے زخموں کو کسی نے بھمبور ڈالا ہو۔ میں بہت خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ایسی حالت کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا خیال رکھا جاتا، الٹا اماں نے تو جیسے مجھ سے دشمنی پیدا کر لی تھی۔ بھابھی کی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی درخواست بھی انہوں نے بے دردی سے رد کر ڈالی۔ مجھ پر کام کا لوڈ بھی بڑھا دیا گیا تھا۔ میری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، ایسے میں یہ صورتحال میرے لیے اور بھی پریشان کن ثابت ہوئی۔ بھابھی اکیلی میری خاطر کس کس سے لڑتی۔ چند دنوں کے اندر میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی۔ اس روز کچن کا کام نپٹا کر میں اپنے کمرے میں آئی تو بے حد تھکی ہوئی تھی۔ جی کی متلاحٹ کے باعث میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ دروازے پر کھٹکا محسوس کر کے میں نے بے دلی سے گردن موڑی اور بھابھی کو اندر آتے دیکھ کر پھر سے پہلی پوزیشن میں چلی گئی۔ حجاب کھانا کھا لو۔ انہوں نے آگے بڑھ کر کھانے کی ٹرے میرے سامنے رکھی۔ آپ نے کیوں زحمت کی بھابھی؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری آواز بھیگ رہی تھی۔ ارے اس میں زحمت کیسی؟ اٹھو تم، مجھے تم سے کچھ اور بات بھی کرنی ہے۔ ان کا مدھم لہجہ ایک دم رازدارانہ سا ہو گیا تھا۔ میں نے آنسو سے بھری آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ میں نے تمہارے گھر والوں کو سب بتا دیا ہے۔ آج تمہارا بھائی تمہیں لینے آ رہے، کسی کو نہیں پتا، بس تم چپکے سے یہاں سے نکل جانا۔ میرے قریب آ کر انہوں نے سرگوشی کی اور میں ایک دم ڈر سی گئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا بھابھی؟ آپ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ میں اب واپس نہیں جانا چاہتی، میں نے شدید لہجے میں کہا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حجاب پاگل مت بنو، یہاں رہو گی تو کس کی خاطر؟ ہاں ابو داؤد کی خاطر، جسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ خود کو برباد مت کرو حجاب، اب تم اکیلی نہیں، تمہاری زندگی کے ساتھ ایک ننھی سی جان بھی جڑی ہے۔ مجھے ڈانٹتے ہوئے مجھے سمجھا کر بولی تو بے اختیار میرے آنسو بہنے لگے۔ جو بھی ہو بھابھی، میں اپنے سے جڑے رشتوں کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میری وجہ سے وہ پہلے ہی کافی پریشانی اٹھا چکے ہیں۔ صرف وہی نہیں، تم نے بھی یہ ذلت اور دکھ سہے حجاب۔ پر بھابھی پھر بھی میں اب ایسا نہیں چاہوں گی۔ مزید ابو داؤد کا پتہ ہے نا آپ کو، وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ میں ایک دم سسک اٹھی تھی۔ بیچارگی کا یہ احساس مجھے بار بار رلا رہا تھا۔ تم خود لڑو اپنی لڑائی حجاب، مگر اس کے لیے تمہاری بیگ پر کسی کا ہونا ضروری ہے۔ سنو حجاب، میں سمجھتی تھی ابو داؤد کو شاید تم سے محبت ہو، مگر یہ صرف انا اور انتقام کا معاملہ ہے۔ وہ تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے گھر رابطہ کرنے سے پہلے میں نے اسے بتایا تھا، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں، بلکہ تمہیں یہ جان کر شوق لگے گا کہ تمہارے ساتھ اماں کا یہ سلوک بھی ابو داؤد کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ ابو داؤد کا گھر ہے یہ، یہاں سب اس کی کمائی سے ہو رہا ہے۔ اماں اس کے آگے نظریں نہیں اٹھا سکتی۔ حجاب، میں نے تو اسے تمہاری پریگننسی کا بھی بتایا، مگر وہ پھر بھی نہیں پگھلا۔ پر تم اب خود کو برباد مت کرو، بچاؤ خود کو، کیونکہ چپ چاپ ظلم سہنا بھی خود کے ساتھ ظلم ہوتا ہے حجاب۔ تم یہ کوئی کارنامہ انجام نہیں دے رہی۔ اب تم اپنے گھر والوں کے پاس چلے گی تو وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا تمہارا، تم اس کے ساتھ قانونی لڑائی لڑنا۔ بھابھی بہت دیر تک چپکے چپکے مجھے سمجھاتی رہی اور میں خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ بارشوں کے موسم بس انہی سے وابستہ ہے کہ محبتوں میں بارش بڑی لازمی شے ہے، چاہے آسمان سے برسے چاہے آنکھوں سے۔ پھر اسی رات بڑے بھیا مجھے وہاں سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ جو میری حالت تھی اس نے اون بھیا کے بعد ماما پاپا کو بھی شوق لگایا تھا۔ موسیٰ بھائی تو ایک دم غصے میں آگے تھے، وہ اسی وقت ابو داؤد سے بھیڑنے کو تیار تھے۔ پاپا نے اور فیضی بھیا نے بڑی مشکل سے انہیں سمجھایا تھا۔ ماما کسی ننھی سی بچی کی طرح دن رات میرا خیال رکھنے لگی تھی۔ یہ ان کی محبت اور خیال ہی تھا کہ میں جو بہت کمزور ہو گئی تھی پھر سے ٹھیک ہونے لگی، مگر میرے اندر جو روگ تھا وہ میری جان نہیں چھوڑتا تھا۔ ان دنوں فیضی بھیا کی شادی کی تیاری ہو رہی تھی گھر میں، جو میرے جانے پر تھمی تھی اب پھر سے اسی جوش و خروش سے ہونے لگی۔ شادی کی تاریخ طے ہوئی تو دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور ثانیہ بھابھی بیاہ کر ہمارے گھر کی رونق بڑھانے چلی آئی۔ بہت ہی پیارے سے نقوش والی نازک سی بھابھی اپنے نام کی طرح تھی، بے حد کیئرنگ اور بہت محبت کرنے والی۔
ہر دم کسی کی خدمت پر لگی رہنے والی۔ ماما کا تو جیسے آدھا دکھ ختم ہو گیا تھا۔ فیضان بھیا بھی کافی پرسکون نظر آتے تھے۔ تب ایک بار پھر ماما کو اون بھیا کی ویران اور خالی زندگی کا احساس ستانے لگا۔ انہوں نے بھیا کو سمجھانے، منانے اور گھیرنے کی بہت کوشش کی۔ مجھے اور ثانی بھابھی کو بھی اپنے ساتھ اس کوشش میں شامل کیا، مگر اون بھیا یہی ایک ایسی بات تھی جس پر کچھ سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک بار تو ماما کافی پریشان ہوئی اور پھر ہمت ہار کر بیٹھ گئی۔ مزید بہت سے بوجھل دن اسی کیفیت کے ساتھ گزر گئے۔ ابو داؤد کی جانب سے بھی خاموشی تھی جو کم از کم مجھے تو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی، مگر اون بھیا کافی مطمئن تھے۔ ماما کی یہی اداسی جو دھیرے دھیرے بیماری کا روپ دھار رہی تھی، اس سے پریشان ہو کر اون بھیا نے عیسیٰ بھائی کی شادی کا موضوع چھیڑ دیا۔ شاید ان کا مقصد ماما کا دھیان بٹانا ٹھہرا تھا۔ عیسیٰ بھائی ان دنوں اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ جا چکے تھے۔ ان سے اس ٹاپک پر بہت سرسری سے انداز میں بات ہوئی۔ زور ان کی روانگی کے بعد پکڑا گیا اور اون بھیا نے بھابھی اور ماما کو اس پر اکسایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ بھائی کی واپسی سے قبل نہ صرف منگنی ہو جائے بلکہ شادی وغیرہ کی ساری تیاریاں بھی ہو جائیں۔ پتہ نہیں کیوں انہوں نے اس معاملے میں کافی جلدی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ نے عیسیٰ بھائی سے بات کی؟ میں نے ماما کو زور و شور سے لڑکیاں دیکھتے پا کر ایک دن سوال کیا تو وہ مسکرا دی۔ میں جانتی ہوں اپنے بیٹے کو، وہ کب کا مجھے خود ہی کہہ چکا ہے کہ میں اس کے لیے لڑکی دیکھ سکتی ہوں۔ ماما کے لہجے میں فخر کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چبن بھی تھی۔ انہوں نے گویا اون بھائی کو یہ بات جتلائی تھی۔ وہ کچھ فاصلے پر موجود اخبار دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحے کو ان کی نگاہ مجھ سے ٹکرائی تھی اور میں نے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے اور میرا دل نہ جانے کیوں بے انتہا اداس ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر بہت تلاش کے بعد ماما کی انتخاب روشان خان پر جا کر ٹھہری۔ کلیوں کی طرح نازک، دل ربا اور بے تحاشا حسین روشانے کی عمر شاید مجھ سے بھی کچھ کم ہی تھی۔ وہ گریجویشن کر رہی تھی اور ماما کو وہ اتنی پسند آئی تھی کہ اس وقت تک ٹک کر نہیں بیٹھی جب تک کہ ہاں نہ کروا لی، اور جس روز انہوں نے بات پکی کی تو گویا خوشی سے ان کے قدم زمین پر نہیں ٹھہرے تھے۔ یہ لو دیکھو کتنی پیاری بچی ہے، نیک اور بااخلاق۔ انہوں نے ایک تصویر اپنے بیگ سے نکال کر اون بھیا کی طرف بڑھائی تو وہ چونک پڑے۔ آپ نے سلیکٹ کیا ہے ماما تو اچھی کیسی نہیں ہوگی، لیکن یہ سسپینس آپ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ اس لیے کہ تم بھی دیکھ لو اور جان لو کہ اگر تم مجھے موقع دیتے تو تمہارے لیے بھی ایسی ہی لڑکی ڈھونڈتی۔ خیر یہ اس لیے دے رہی ہوں کہ عیسیٰ کو نیٹ کے ذریعے بھیج دینا۔ اون بھیا نے تصویر لینے کو ہاتھ نہیں بڑھایا تھا اور آنکھوں سے گلاسز اتار کر صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولے، آپ یہ پکچر موسیٰ کو دیں، وہ ہر وقت نیٹ پر بزی رہتا ہے، یہ کام اچھی طرح سے کر لے گا۔ ماما کی پہلی بات کو وہ بالکل اگنور کر چکے تھے اور میں ٹھنڈے سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ بھیا بھی حد کرتے تھے کبھی کبھار، پھر یہ اس سے 2 ماہ بعد کی بات تھی۔ صبح صبح ماما کی طبیعت ایک دم بے تحاشا بگڑ گئی اور اون بھیا کا غصے سے سرخ چہرہ مجھے کافی پریشان کر رہا تھا۔ کیا ہوا ماما کو بھابھی؟ میں ڈری ہوئی ثانی بھابھی کے پاس بھاگی تھی۔ ماما کو تو بھیا اور پاپا ہاسپٹل لے گئے تھے، پتہ نہیں بی پی شوٹ کر گئے، ٹھیک ہو جائیں گی وہ، تم خود کو سنبھالو حجاب۔ میری حالت کے پیش نظر انہوں نے مجھے تھام کر سہارا دیا اور قریبی صوفے پر بٹھا دیا، مگر میری حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑنے لگی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سرد ہو گئے اور میری رنگت پیلی پڑتی گئی۔ بھابھی کیا ہوا پلیز مجھے بتا دیں ورنہ میرا دل تھم سا جائے گا۔ خشک ہوتی زبان اور گلے کے ساتھ میں بڑی مشکل سے بول پائی تھی، حجاب گڑیا کمپوز یور سیلف، کہا نا ماما کو بی پی۔ نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، چھپا رہی ہیں آپ مجھ سے کچھ۔ ابو داؤد نے پھر کچھ کر دیا نا، کچھ بہت غلط؟ فیض بھائی اور موسیٰ کی طرح مجھے بتائیں۔ میں اپنے ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بے تحاشا رو پڑی تھی۔ میرا سارا جسم جیسے ڈر کے یلغار سے کانپ رہا تھا۔ اون بھیا کے چہرے پر جو غصہ تھا اس کی وجہ ابو داؤد ہی ہو سکتا ہے، مجھے اس بات کا یقین سا تھا۔ بھابھی نے میرے ہاتھ لے کر تھام لیے اور مجھے گلے سے لگا کر چوما۔ نہیں حجاب ایسا کچھ بھی نہیں، قسم سے ایسا کچھ نہیں، معاملہ دراصل کچھ اور ہے۔ کیا ہے مجھے بتائیں نا پلیز بھابھی۔ میں نے ڈری ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھا۔ مجھے ان کی بات کا یقین آ ہی نہیں سکتا تھا۔ دراصل عیسیٰ کو روشانے پسند نہیں آئی، وہ روشانے سے شادی کرنے پر راضی نہیں۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھابھی کے انکشاف نے مجھے پریشان کر ڈالا تھا۔ پر ماما تو
ہاں بس یہی تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے حجاب. کل رات جب موسیٰ کو ساری بات بتائی تو وہ بہت خفا ہوا اور صاف لفظوں میں منع کر دیا. لیکن ان کو کہا تو تھا ماما نے نا، پھر اب منع کرنے کا مقصد؟ میں حیرت زدہ ہو کر بولی. عیسیٰ بھائی کی اس فضول حرکت پر مجھے شدید غصہ آیا تھا. بس یہی تو حیرانی کی بات ہے. پہلے اس نے منع نہیں کیا، مگر جب سب کچھ طے ہو گیا تو کہہ رہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. منگنی پر، شادی کی تاریخ طے ہونے پر بھی کچھ نہیں بولا تھا. یہ بات وہ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے نا بھابھی. اسی بات پر اون بھیا کو غصہ ہے نا. ایک ہفتے بعد عیسیٰ کی فلائٹ ہے، مگر اون بھیا جتنے غصے میں ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ نہ پڑے. بھابھی کا ڈر غلط اور بیجا نہیں تھا، اور میں خود بھی اسی پریشانی میں گم ہو گئی تھی. اگلا پورا ہفتہ اسی پریشانی اور بے کلی کی نظر ہو گیا تھا. ماما کی طبیعت بس ایسی ویسی ہی سنبھلی تھی. ہاسپٹل سے ڈسچارج تو ہوگی، مگر اس صدمے نے انہیں چارپائی سے اٹھنے کی ہمت نہیں دی تھی. پھر عیسیٰ بھائی بھی پہنچ گئے، مگر ان کا استقبال ہرگز بھی شاندار طریقے سے نہیں ہو سکا تھا. وہ بھی جیسے صورتحال کی سنگینی کو سمجھ گئے تھے اور خود بھی کافی سنجیدہ تھے. گھر کا ماحول کافی گھٹا گھٹا سا تھا. جس پل وہ ماما سے گلے ملنے گئے تو ماما نے خفگی کے اظہار کے طور پر منہ کو پھیر لیا تھا. میں مر بھی جاؤں نا تو میرے جنازے میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں. میری اپنی بیٹی کو جو ذلت ایک غیر مرد کے ذریعے ملی تھی، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ کبھی میری کوکھ کا جنا میرا بچہ بھی کسی بچی کو ایسی رسوائی اور شرمندگی سے دوچار کر سکتا ہے. وہ روتے ہوئے بولی تھی اور ماحول ایک دم کافی اداس ہو گیا تھا. مگر عیسیٰ بھائی بے حس بنے بیٹھے رہے. مجھے ان کی سنگ دلی پر کافی رونا آ رہا تھا. جس روز یہ بات چلی تم سے کچھ چھپائے نہیں گیا تھا عیسیٰ. لمحہ لمحہ کی رپورٹ تمہیں موسیٰ کے ذریعے ملتی رہی تھی، پھر بھی تم نے اس وقت انکار نہیں کیا. تو اب انکار کرنے کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اون بھیا نے غصے سے پوچھا. انہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ ان کا مشکلوں سے خود پر باندھا ہوا ضبط کا یہ بند کسی پل بھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا اور وہ سب کچھ تہس نہس کر دیں گے. تب تک مجھے لیزا نہیں ملی تھی بھیا. میں اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہوا تھا. عیسیٰ بھائی کا لہجہ پرسکون تھا اور وہ بڑے بے نیاز سے دکھائی دے رہے تھے. اب تم اس فرنگن کی خاطر اپنی ماں کو ہرٹ کرو گے ہاں؟ اون بھیا نے ملامتی لہجے میں غصے سے کہا تو عیسیٰ بھائی کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی اور وہ بولے. آپ نے بھی تو ایک آوارہ لڑکی کی خاطر اپنی ماں کو ہرٹ کیا تھا. آپ میں اور مجھ میں کیا؟ ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ اون بھیا کا ہاتھ غصے کے عالم میں اٹھا اور عیسیٰ بھائی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. پورے کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا تھا. عیسیٰ بھائی کی آنکھیں اس پر لہو چھلکانے لگی. ایک لمحے کو تو مجھے لگا تھا کہ وہ جواب میں اون بھیا پر ہاتھ اٹھا لیں گے، مگر شاید انہوں نے خود کو روک لیا تھا. ماما آپ ان لوگوں کو شادی کی تاریخ دیں. میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں کرتا یہ شادی. اون بھیا پھر سے ماما کو کی طرف دیکھ کر بولے تھے، مگر ماما تو ابھی تک سناٹے میں تھی. بھیا اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کی تمام تر ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی. میں کسی قیمت پر یہ شادی نہیں کروں گا. سنا آپ نے؟ وہ غصے میں بول کر اٹھے اور کمرے سے نکل جانا چاہتے تھے، مگر اون بھیا نے ہاتھ بڑھا کر ان کا بازو اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ لیا. انہیں کھینچ کر اپنے سامنے کرتے ہوئے کہا. کیا کرو گے تم؟ ہاں، گھر سے بھاگ جاؤ گے یا سوسائڈ کر لو گے؟ جو تمہارا جی چاہے کرنا، مگر ہم شادی طے کریں. سنا تم نے؟ اون! ماما ڈر کر اور خوف زدہ ہو کر چیخی تھی، مگر ان دونوں میں سے کسی نے بھی ماما پر توجہ نہیں دی تھی. وہ دونوں بپھرے ہوئے سانڈوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ایک دوسرے کو مار دینے کے خواہش مند نظر آ رہے تھے. میں تو نہ گھر سے بھاگوں گا بھیا، اور نہ ہی میں سوسائڈ کروں گا. آپ نے مجھے بزدل کیوں سمجھ لیا؟ میں روشانی کے گھر والوں کو خود انکار کروں گا. وہ اتنے بے شرم تو نہیں ہوگے کہ زبردستی. عیسیٰ بھائی کی ایک اور بات ادھوری رہ گئی تھی کہ اس بار جو تھپڑ ان کے منہ پر پڑا تھا وہ اون بھیا کا نہیں بلکہ ماما کا تھا. غصے سے وہ کانپ رہی تھی. بے شرم، بے حیا، زبان بند کر لے اپنی، ورنہ میں جان لے لوں گی اپنی. وہ لڑکی ہے، ایک عزت دار لڑکی. تم نے اسے کیا سمجھ لیا؟ ہاں، چلے جاؤ سب یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو. وہ پاگلوں کی طرح اپنے ہی بال اپنے ہاتھوں سے نوچتے ہوئے کہنے لگی، اور اون بھیا تڑپ کر ان کی طرف لپکے تھے، مگر وہ کچھ اور غصے سے بول اٹھی. ہاتھ مت لگاؤ مجھے، مت چھو. تم کدھر سے ہمدرد ہو میرے؟ ہاں، ایک جیسے ہو تم دونوں، بالکل ایک جیسے. ماما زور زور سے رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اور اون بھیا کے چہرے پر شرمندگی اور ملال کی سرخی بکھر گئی تھی. یا اللہ مجھے موت دے دے، میں ان لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی.
مجھے اس سے پہلے ہی اٹھا لے میرے رب۔ ماما کی آہوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی پاپا آگے بڑھ کر آئے۔ وہ تب سے خاموش تھے، مگر اس پل میں نے ان کے چہرے پر گھمبیرتا محسوس کی۔ خود کو سنبھالے بیگم صاحبہ، خدا نے چاہا تو ہم اس شرمندگی سے بچ جائیں گے۔ کیسے بچ جائیں گے مرتضیٰ؟ بتائیں مجھے کیسے؟ ہمارے 2 بیٹے اور بھی ہیں، موسیٰ اور اون۔ ہم روشانی کو مقررہ تاریخ پر بیاہ کر لائیں گے انشاءاللہ، اس گھر میں ضرور۔ پاپا نے ایک دم فیصلہ کیا تھا اور سب کو سناٹے میں مبتلا کر گیا تھا۔ موسیٰ تو وہاں تھا نہیں، البتہ اون بھیا ضرور سٹ پٹا گئے تھے۔ آپ بس موسیٰ کی بات کریں، اون کو چھوڑیں، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ موسیٰ سے بھی پوچھ لیں، ہم زبردستی تو کسی پر نہیں کر سکتے نا۔ ماما کا لہجہ بے حد ٹوٹا ہوا تھا۔ اون بھیا کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ وہ اپنے ہونٹ بند کیے سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ تبھی عیسیٰ واہی بولے، بہت ہمدردی ہو رہی تھی نا آپ کو ماما سے؟ کر دینا ازالہ، اگر آپ اتنے ہی سنسیر ہیں سب گھر والوں کے لیے۔ ویسے بھی موسیٰ تو ابھی اسٹڈی کر رہا ہے نا، 2 بڑوں کو چھوڑ کر سب سے چھوٹے کی شادی، اور وہ بھی اتنی جلدی میں ہونا، کچھ حیران کر دے گا سب کو۔ روشانی کی شادی تو ہو جائے شاید، مگر لوگوں کو ایک نیا ٹاپک ہماری فیملی کے لیے ضرور مل جائے گا۔ وہ اون بھیا پر تاک تاک کر نشانے لگاتے چلے گئے تھے۔ میں نے اون بھیا کے چہرے پر زلزلے کے آثار دیکھے۔ انہوں نے یوں ہی ہونٹ بند کیے ماما کو دیکھا۔ وہ خفا خفا سے چہرہ موڑ گئی۔ مگر نہیں، آپ ایسا کیوں کریں گے بھلا؟ ہاں، عیسیٰ بھائی نے ایک بار پھر کاٹ دار طنز کے تیر برسائے تھے۔ اون بھیا نے بیچے ہوئے ہونٹوں کو کھولا اور پھر ماما کے بجائے پاپا کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ کو موسیٰ سے کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پاپا، میں روشانے سے شادی کروں گا، بس آپ ان لوگوں کو اس بات پر کسی طریقے سے قائل کر لیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکے نہیں تھے۔ ہم سب کو حیران چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔